معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے الو کے طبی فائدے اور اس کی خصوصیات اور اس کے شرعی حکم کے بارے میں کہ الو حلال ہے یا حرام ہے۔ تو الو اور اس کی تمام قسموں کا گوشت حرام ہے۔ الو کے طبی فائدے: الو کو اگر ذبح کر دیا جائے تو اس کی ایک آنکھ کھلی رہتی ہے اور ایک آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ کھلی ہوئی آنکھ کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اسے انگوٹھی کے نک کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے تو اس کا پہننے والا جب تک نہ اتار دے برابر جاگتا رہے گا، اور دوسری آنکھ کی خصوصیت اس کے برعکس ہے، یعنی اگر اس کی بند آنکھ کو انگوٹھی کے نک کے نیچے اگر رکھ دیا جائے تو اس کا پہننے والا جب تک اسے نہ اتارے جب تک سوتا رہے گا۔ امام طبری کہتے ہیں کہ اگر دونوں آنکھیں مل جائے اور دونوں میں یہ معلوم کرنا ہو کہ کھلی ہوئی آنکھ کون سی تھی اور بند کون سی تھی، تو ان دونوں آنکھوں کو پانی میں ڈال دو۔ جو آنکھ پانی کے اوپر آ جائے وہ تو کھلی ہوئی ہوگی، اور جو نیچے ڈوب جائے وہ بند آنکھ ہوگی۔ ہرمس لکھتے ہیں کہ اگر کسی الو کا دل سونے کی حالت میں کسی عورت کے بائیں ہاتھ پر رکھ دیا جائے تو اس عورت نے دن میں جو کام کیے ہوں گے وہ بتا دے گی۔ الو کے پتے کو سرمے کی طرح اگر استعمال کیا جائے تو آنکھ کی بینائی کے لیے فائدہ مند ہے۔ کسی بڑے قسم کے الو کے دل کو بھیڑیے کی کھال میں لپیٹ کر کلائی میں باندھ لیا جائے تو باندھنے والا کیڑے مکوڑوں اور ڈاکوؤں سے محفوظ رہے گا، اور کسی آدمی سے بھی اس کو خوف محسوس نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی الو کی چربی پگھلا کر سرمے کے طور پر استعمال کرے، آنکھ میں لگائے، تو رات میں جہاں کہیں بھی وہ جائے گا تمام چیزیں روشن نظر آئے گی۔ الو کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ 2 انڈے دیتا ہے۔ ایک انڈے سے تولید ہوتی ہے، یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسرے سے نہیں ہوتی۔ اگر دونوں میں یہ معلوم کرنا ہو کہ تولید کس انڈے سے ہوگی تو کسی انڈے میں تنکا ڈال کر آزمائے۔ جس انڈے سے تولید ہوگی اس میں پر نظر آنے لگیں گے۔ الو کے گوشت کو کھانے سے آدمی بیوقوف اور احمق ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو سلسل بول یعنی بار بار پیشاب آنے کی بیماری ہو تو وہ الو کے پتے کو جھاؤ کی لکڑی کی راکھ اور شہد کے ساتھ ملا کر پیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ رات میں بستر پر پیشاب کرے تو اس کو بھی یہ دوا کھلائے، اس کے لیے بھی یہ نفع بخش ہوگا، فائدہ مند ہوگا۔ اگر کسی کو لقوہ ہو گیا ہو تو الو کو ذبح کر کے فوراً اس کا دل لقوے کی جگہ پر لگانا بے حد فائدہ مند ہے۔ اور اگر الو کے خون کو کسی تیل میں ملا کر سر میں لگایا جائے تو تمام جوئیں مر جائے گی۔ الو کی خصوصیات: الو کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہر پرندے کے گھونسلے میں گھس کر اس کو نکال کر اس کے بچوں کو یا انڈوں کو کھا جاتا ہے۔ الو رات میں بھرپور حملہ کرتا ہے، چنانچہ کوئی پرندہ اس کے حملے کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ رات بھر نہیں سوتا۔ الو کو جب دوسرے پرندے دن میں دیکھ لیتے ہیں تو اس کو مار ڈالتے ہیں، دشمنی کی وجہ سے اس کے پروں کو نوچ ڈالتے ہیں۔ اسی لیے شکاری حضرات الو کو اپنے جالوں میں رکھتے ہیں تاکہ پرندے اسے دیکھ کر جمع ہو جائے اور جال میں پھنس جائے۔ مسعودی امام جاعث کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ دن میں الو اس لیے نہیں نکلتا کہ اس کی آنکھیں خوبصورت معلوم ہوتی ہے، کہیں لوگوں کی نظریں نہ لگ جائیں، اسی لیے الو اپنے آپ کو تمام جانوروں میں سب سے خوبصورت سمجھتا ہے، اسی وجہ سے یہ رات میں ہی نکلتا ہے۔ اور بعض حکیموں کا کہنا ہے کہ الو دن میں بینائی کی کمزوری کی وجہ سے نہیں نکلتا، کیونکہ سورج کی روشنی کی وجہ سے اس کی بینائی کم ہو جاتی ہے یا بالکل ختم ہو جاتی ہے، یا سورج کی روشنی کی وجہ سے اس کو نظر نہیں آتا۔ البتہ جب سورج ڈوب جاتا ہے اور رات کی سیاہی پھیل جاتی ہے
تب اس کو نظر آنے لگتا ہے اور وہ اپنی جگہ سے نکل کر اپنی خوراک کی تلاش میں سرگرداں ہو جاتا ہے۔ شکاری پرندہ ہونے کی وجہ سے الو کے پنجے اور ناخن بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ پروں کا پھیلاؤ 3.5 فٹ تک ہوا کرتا ہے۔ ان کا وزن 250 گرام سے لے کر 480 گرام تک ہوتا ہے۔ مادہ نر کی بنسبت کچھ زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ الو اپنے سے چھوٹوں کا شکار کرتا ہے اور خود کو شکار ہونے سے بچاتا ہے۔ چوہے، گلہریاں، خرگوش، چڑیاں، کیڑے مکوڑے وغیرہ کسانوں کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے۔ اس لیے الو کسانوں کا دوست کہلاتا ہے۔ الو چھوٹے شکار کو پورا نگل جاتا ہے اور بڑے شکار کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نگلتا ہے۔ الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کی کھو میں بناتے ہیں جو زمین سے تقریباً 20 میٹر کی اونچائی پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کھنڈر یا ویران عمارتوں، کنووں میں بھی گھونسلہ بناتے ہیں۔ الو 270 ڈگری تک اپنی گردن گھما کر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس کے جسم کے پر دیگر پرندوں کی بنسبت بہت ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں، اور اسی لیے جب یہ اڑتا ہے تو اس کے اڑنے کی آواز بالکل نہیں ہوتی اور یہ آسانی سے اپنے شکار پر جھپٹ سکتا ہے۔ الوؤں کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ان کے کان دکھائی نہیں دیتے کیونکہ وہ آنکھوں کے پیچھے پروں کے گچھے میں چھپے ہوتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں اپنے شکار کی ہلکی سی آواز سے سمت کا اندازہ لگا کر اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ مختلف ملکوں میں الو سے متعلق کچھ دلچسپ عقیدے۔ برطانیہ میں الو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں 3 رات لگاتار الو کے بولنے پر خاندان میں کسی کی موت یقینی سمجھی جاتی ہے۔ امریکہ کے جنوبی اور مغربی دونوں حصوں میں الو کا دیکھا جانا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت مانتے ہیں۔ رونے جیسی آواز کو بری علامت مانی جاتی ہے۔ ترکی میں بھی الو کی آواز کو تو منحوسی سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید الو کو سعد مانا جاتا ہے۔ ہندوستان میں گھروں پر الو کا بیٹھنا اور بیٹھ کر بولنا اچھا شگون نہیں مانا جاتا، لیکن دیوالی میں گھروں میں خوشحالی لانے کے لیے، جادو منتر کرنے، صحت یابی کے لیے الوؤں کی بلی یعنی قربانی چڑھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ الو کی آنکھ کا کاجل بنا کر لگانے سے رات میں بھی دن کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ الو کی پوجا دیوالی میں کرنے سے لکشمی جی مہربان ہوتی ہے، بے حد دولت برستی ہے۔ الو کے پر کو حساب کتاب کے کھاتے میں رکھنے سے مال دولت میں برکت ہوتی ہے۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ اور اسی طریقے سے الو کے نام کے ساتھ کئی محاورے جڑے ہیں، جیسے اپنا الو سیدھا کرنا، الو بنانا، الو بننا، کاٹھ کا الو، الو کی طرح دیدے نچانا، الو کی ہوشیاری، الو کا پٹھا، الو کا ڈھکن۔